أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لأہل المدینہ، اور مدینہ منورہ کے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے شکوہ دیکھیے. وما کان ما کان لأہل المدینہ، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے، ومن حولہم، اور جو کوئی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، من الاعراب، دیہات میں. ما کانا کی بحث آئی تھی نا صبح کہ ما کانا دو طرح سے آتا ہے، یاد آئی؟ یہاں دیکھیے، یہاں ما کانا جو ہے نا، اس کا اگر آپ ترجمہ کریں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ہو نہیں سکتا کسی آدمی کے لیے مرنا مگر وہی وقت ہوگا جب اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے. وہاں پر ما کانا کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور ما کانا جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. اللہ کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تو خود شارع ہے، وہ شریعت کو نازل فرماتا ہے. ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. ومن حولہم من الاعراب، اور جو کوئی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں دیہاتیوں میں سے، کسی کے لیے یہ درست نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن رسول اللہ، کہ کوئی بھی ان یتخلفوا، وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تبوک میں جانے کے لیے، اور یہ لوگ پیچھے رہ جائیں، یہ ان کو زیبا نہیں دیتا، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. محبت خود اپنے آداب سکھاتی ہے نا. محبت میں کوئی پوچھنا تھوڑا ہی پڑتا ہے کہ رونا کیسے ہے. نہیں، یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس کو محبت ہوئی ہوگی. بڑا زبردست جذبہ ہے بھائی. اللہ نے بس پیدا ہی ایک محبت کو کیا ہے، اور ایک اللہ نے ہمت کو پیدا کیا ہے. ہمت جیسی کیا چیز، کون سا جذبہ ہے ایسا؟ تو محبت جو ہے نا وہ خود سکھاتی ہے کہ جینا کیسے. اللہ نے فرمایا ہے ان اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی قریب رہتے ہیں ان کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے. ایک شکوہ. دوسرا کیا فرمایا؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور وہ یہ کہ یہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز رکھیں، ان سے بڑھ کے اپنی جان کی فکر کریں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. لڑا دیتے جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کھپا دیتے، ان کے ساتھ جاتے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لوگ تو خود آرام سے بیٹھے رہیں اور مشقتیں اور تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے رہیں. اللہ نے فرمایا یہ ہرگز درست نہیں تھا تم لوگوں نے جو کیا. محبت دیکھیے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو بھی تو محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کو بڑا تعلق ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ چیز ہے کہ سکھاتے ہیں انسانوں کو کہ اتنی بڑی ہستی تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا محبوب ہے، اور تم اپنی جان اس سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو. ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو کسی اجنبی شہر میں چلا جائے اور وہاں اس کے ساتھ کوئی بات پیش آ جائے تو یہ خط انہیں لکھتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی یا ہمارا محبوب، تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے۔ کسی اپنے مرید سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے؟ اس کا حضرت ہمیں کیا خبر؟ فرمایا ایسے سمجھو جیسے کسی کا ایک ہی ایک بیٹا ہو، اور وہ بیٹا اس کا کہیں دور سمندر پار چلا جائے، اور یہ ماں روز خط کے انتظار میں ہو، اور جس دن اس کا خط آ جائے یہ پڑھ نہ سکے، اور یہ کسی سے جا کے پڑھا کے سنے تو بیٹے نے اس کی تعریفیں لکھی ہوئی ہوں، اپنے حالات لکھے ہوں، تو ایسی ماں کہے گی بار بار پڑھو۔ تو ماں کو اپنے اس دور والے بیٹے پہ کتنا پیار آئے گا؟ ان کا جی۔ تو کہنے لگے بس ایسے ہی ہے۔ اب حدیث جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم جب بات ایسی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ اتنا ہی پیار آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں کہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور وہ چلے جائیں۔ آیت کا ظاہر میں یہ خبر ہے نا، بظاہر آیت کا صیغہ جو ہے وہ ظاہر میں خبر کا ہے، لیکن اصل میں امر ہے۔ یہ 3-4 مرتبہ اس صورت میں آ چکا ہے کہ کبھی خبر ہوتی ہے اور ظاہر میں امر ہوتا ہے، اور امر ہوتا ہے کبھی حقیقت میں خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر خبر ہے کہ تم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مراد یہ ہے کہ حکم ہے کبھی ایسے نہ کرنا، کبھی ایسے نہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اپنی جان کو تم عزیز رکھنے لگو۔ اتنا حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امت پر، اتنا حق بنتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے جا کر فروخت کر دے۔ غلام بنانا کسی کے لیے درست نہیں، ختم ہو گئی غلامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو جو کسی آزاد کو اپنے ساتھ لے جائے بازار میں بیچنے کو غلام بنا کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ النبی اولا بالمومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک مومن پر اتنا حق بنتا ہے جتنا اس کا اپنی جان پر خود حق نہیں بنتا۔ اس پہ موقعی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور اپنی حیات میں بھی ان کے لیے جائز تھا جس کو چاہتے پکڑ کے لے جاتے بازار میں بیچ آتے، کوئی ان کو پوچھتا نہ، کیونکہ ان کا حق زیادہ بنتا۔ اللہ کو اتنا خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، اور ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کھانا کھایا، اور یہ بیٹھ کے کچھ مسائل دینی شرعی مسائل پوچھنے لگے۔ اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو سو نہیں سکے، وہی نہیں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو ان کے گھر جاؤ کھانا کھانے، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو۔ اتنا بھی نہیں کہ چلے جایا کرو، بلکہ اس کے بعد بھی جملہ فرما دیا کہ دیکھو بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو، تمہاری اس گفتگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، یعنی مطلب دن کو سو نہیں سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا طبعی شرم کی وجہ سے تم سے کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اللہ لا یستحیی من الحق، سچی بات کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا، اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، سچی بات کرتا ہے کہ آئندہ سے خبردار ایسے نہ کرنا۔ تو جس کے نیند کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس ہستی کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے تم لوگوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، یعنی کبھی ایسے نہ کرنا کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز سمجھنے لگو۔ ذالک، یہ تمہارا ساتھ رہنا، یہ رفاقت، یہ اس لیے بھی ضروری ہے بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً، کہ یہ جو تبوک میں گئے تھے کسی آدمی کو بھی لا یصیبہم نہیں پہنچی ہے ظمأً، پیاس جو لگی تھی، ولا نصب،
اور تھکن جو ہوئی تھی، دو چیزیں، ولا مخمصۃن، اور جو بھوک لگی تھی، فی سبیل اللہ، یہ سب اللہ کی راہ میں تھا۔ تین چیزیں جو تمہیں پیش آئی ہیں، بھوک لگی، پیاس لگی اور تھکن ہو گئی، تین، ولا یطؤون، اور جو تم نے راستہ چلا تھا، موطئن، اور راستہ جو چلنا تھا تمہارا، یغیظ الکفار، اس سے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ یہ جو تم نے راستہ طے کیا تھا تبوک کا، اس سے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ دیکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ ولا ینالون، اور نہیں چھینا تم نے کچھ بھی، من عدوٍ، اپنے دشمن سے، نیلن، جو کچھ بھی چھینا تھا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اللہ نے ان سب چیزوں کو لکھوایا تھا نیک عمل۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ جو نہیں تمہیں پیاس پہنچی کوئی، اور نہ محنت اور نہ بھوک، اور یہ جو تم پیدل چلے تھے وہ جس سے کافروں کو غصہ آیا، اور نہ ہی وہ چیزیں جو تم نے دشمنوں سے چھینی ہیں، یہ پانچوں چیزیں نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ نے تمہارے نامہ عمل میں یہ نیک اعمال تمہارے لکھے۔ یہ ہے خدا کی راہ۔ ایک پاؤں بھی اٹھایا ہے کسی نے، اللہ نے فرمایا کتبہ، لکھا گیا ہے کہ عمل صالح ہے۔ ایک گھونٹ کی پیاس بھی لگی ہے، خدا نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ کو در حقیقت انسان اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے انسانوں سے کہ وہ کہتا ہے جتنے بھی اعمال انسان کے جسم سے سرزد ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو بیکار نہ جانے دو، اس پہ حکم لگاؤ، لکھو اس آدمی نے کیا عمل کیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، واجب ہے، فرض ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کس درجے کا عمل کس بندے کا ہے، لکھو سارا۔ آپ تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کمپیوٹر میں فیڈ ہوتے رہتے ہیں، 8 10 15 کھانے بنے ہوئے ہیں، اچھا یہ حلال کام، یہ حرام کام، یہ مکروہ کام کیا، یہ مباح تھا، یہ جائز تھا، اور ساتھ ساتھ پیچھے ایک ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے جس میں نیتیں بھی ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں کہ اچھا اس نیت سے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ شاہکار ہے نا خدا کا، اللہ نے ایسے ہی تھوڑا پیدا کر دیا، اسی لیے تو اتنی مہربانیاں، اور یہی فیڈ ساری قیامت میں نکل آئے گی، اور جس چیز کا غلبہ ہوا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسی کیا بات، بس جو عمل اللہ نے فرمایا ان پانچوں اعمال میں سے، بھوک، پیاس، تھکن، پیدل چلنا اور دشمن سے مال غنیمت کا چھیننا، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہر ایک ایک عمل تمہارا نیک لکھا گیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر تم جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو پیچھے رہ گئے ہو تو تمہارے بھی اعمال نیکی میں لکھے جاتے۔ یہ سب چیزیں اپنے اختیار کے لیے۔ یہ لا نصب ولا مخمصۃ جو ہے نا، یہ لام دونوں جگہ پر تاکید کے معنی میں آیا ہے کہ نہ ہی تمہیں کوئی پیاس پہنچی اور نہ ہی کوئی تھکن اور ماندگی تمہیں ہوئی مگر یہ کہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بتایا، پھر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور بلا شبہ اللہ نیک لوگوں کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، خدا بالکل ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جتنے کام تم سے ہوئے ہیں خدا نے ایک ایک چیز کے لیے اجر رکھا ہے۔ خدا نے جتا دیا کہ اللہ کے دین میں کوئی بھی تکلیف اٹھائے گا، اللہ نے کہا ہے کہ محسنین، وہ تو محسن ہے۔ محسن کا مطلب احسان کرنے والا، نیک کام کرنے والا۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ محسن ہے، اس نے نیک کام کیا ہے، اپنے کرم اپنی مہربانی سے فرمایا ہے کہ ہم پہ گویا اس نے احسان کر دیا، ہم تو اسے بدلہ دیں گے۔ حالانکہ دیکھو کیا احسان کی بات ہے، پیاس لگ گئی اللہ کی راہ میں، تھکن ہو گئی، بھوک لگ گئی، تو کیا احسان کی بات ہے، لیکن انہوں نے فرمایا اس نے نیکوں والا کام کیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ یہ کہ اس نے ہم پہ احسان کیا، ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا، ایسی محبت ہے انسانوں کے ساتھ۔